اولیاء کرام کے مزارات پر عورتوں کا جانا، اس میں تھوڑی سی ایک بات کا فرق یہ ہے عام قبرستان میں اور اولیاء کرام کے قبر پر جانے میں، کہ عام قبرستان میں جانا آسان ہے، اور جو اولیاء کرام کے مزارات ہیں وہ صاف ظاہر ہے تمام مزارات قریب نہیں ہوتے، دور دراز ہوتے ہیں، اور دور دراز کا خصوصی سفر عورت کے لیے کر کے جانا ایک مشقت کی بات ہے، اور اس میں عورتوں کے لیے جائز پھر بھی ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن وہ شرط زیادہ سختی سے اپلائی ہو جائے گی جس میں راستے کا پرامن ہونا ضروری ہے۔ اگر حج کے لیے بھی یہ شرط رکھی گئی ہے کہ راستہ پرامن ہو اور عورت کو جانے میں کوئی مسئلہ، اولیاء کرام کے مزارات پر جانے کی میں بات کر رہا تھا، عورتوں کا جانا جائز ہے، اس لیے کہ جہاں مرد اولیاء کرام کے مزارات ہوتے ہیں، اولیاء کرام کے مزارات اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور وہ مقرب بندوں کی آرام گاہیں ہونے کی وجہ سے وہ اماکن متبرکہ ہیں، ان میں برکت ہے، اور وہاں برکت والی یا سعادت والی کسی چیز کا وسیلہ پیش کرنا اللہ پاک کی بارگاہ میں اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اور اعمال کی قبولیت اور دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ ہے، اسے دعاؤں میں زیادہ مقبولیت پیدا ہوتی ہے۔ تو جس طرح مردوں کو اپنی دعاؤں کو قبولیت کے لیے ضرورت ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی اپنی دعا قبول کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا عورتیں بھی مردوں کی طرح جا سکتی ہیں اولیاء کرام کے مزارات کی زیارت کے لیے، مگر مردوں کے لیے شرائط زیادہ سخت ہیں، عورتوں کے لیے شرائط زیادہ سخت ہیں مردوں کی نسبت۔ ان کو راستے کا پرامن ہونا، کیونکہ حج شریف اور عمرہ شریف اس وقت تک واجب و فرض نہیں ہوتے جب تک عورت کا راستہ جانے کا پرامن نہ ہو جائے۔ تو صاف ظاہر ہے اولیاء کرام کے مزارات کی فضیلت ضرور ہے، مگر کہاں حرم کعبہ اور حرم نبی، اور کہاں ایک اللہ کے ولی کا وہ ڈیرا اور بسیرا جہاں پہ وہ تشریف فرمائے قبر انور کے اندر، تو اس لیے احتیاط ضروری ہے، اور اگر راستہ نہ ہو اور راستہ لمبا ہے، محرم ساتھ نہیں ہے، تو پھر نہیں جانا چاہیے۔ دوسری بات، بعض اوقات عورتیں قبر اولیاء کرام بزرگوں کی قبروں پر جا کر عورتیں اتنا قریب ہونا چاہتی ہیں کہ جو کہ شرعی طور پر زندگی میں وہ اتنا قریب نہیں ہو سکتی تھیں۔ یہ بھی مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے کہ جتنا زندگی میں صاحب مزار سے یا صاحب قبر سے قرب تھا، اتنا ہی قرب قبر کے بعد بھی رکھا جائے۔ یہ نہیں بھی زندگی میں تو کبھی اتنا قرب نہیں ہوا، لیکن وہاں قبر کے بالکل پاس بیٹھنا، قبر کے بار بار ٹچ کرنا، مس کرنا، لوگ اس کو محبت سمجھتے ہیں، مگر ضروری نہیں ہے یہ محبت ہو۔ ادب کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ یہ ڈر محسوس کرے، اور سرکار کی بارگاہ میں تو بڑے بڑے لوگوں نے اس کو بڑے کیفیات کے ساتھ بیان کیا کہ جو صاحب قبر ہے اس کے ساتھ تعلق، اور پھر اگر وہ بزرگ ہستی ہے تو پھر یہ بات ذہن میں عزت اور احترام کا تقدس، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور خاص یہ کہ میری سانس اس قابل نہیں ہے کہ میں حضور کے قریب جاؤں اور میری سانس وہاں تک پہنچے، یا میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنے آپ کو آپ کی قبر مبارک کے ساتھ ٹچ کروں اور آپ کی قبر انور کے ساتھ ٹچ کروں، یعنی حضور کی علو مرتبت اور علو شان اتنی ہے کہ میرا وہاں پہ پہنچنا اور وہاں پہ جانا، بلکہ لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ میں وہاں جب جاتا ہوں تو نگاہیں نیچی کر کے کھڑا ہوتا ہوں، اگر نگاہ اوپر کر کے اٹھاتا بھی نہیں ہوں کہ کہیں میری پلکوں کا جو اگلا سرا ہے وہ اوپر نہ اٹھ جائے اور یہ اوپر اٹھنے سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، تو یہ جو پلکوں سے در آقا پر دستک دینا ہے وہ یہ کہ اس میں پلکیں بھی اوپر اٹھنے کو نہ پائیں، یہ ادب کا ایک تقاضا ہے، اور ادب کا تقاضا جو لوگ پورا کرتے ہیں وہ بے تکلفی سے ان کو زیادہ اجر ملتا ہے اور زیادہ مقامات نصیب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مراتب کا فرق ہے، ٹوٹلی طور پہ عورتوں کو نہیں جا سکتی، عورت قبر پر نہ جائے، عورت قبرستان میں نہ جائے، عورت جنازے میں نہ جائے، یہ باتیں بالکل غلط ہیں، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اور یہ شریعت مطہرہ کے مطابق بھی نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر جن چیزوں کا جواز رکھا گیا ہے وہ جائز ہیں، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے، اور بطور خاص دینی معاملات سے روکنا یہ تو اور بھی بڑی عجیب بات ہے۔ امام اہل سنت نے فرمایا کہ جب تک کسی بات کے حرام ہو جانے کا یقین قطعی نہ ہو تب تک کسی کو روکنا نہیں چاہیے نیک عمل